اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ برازیل سے خبر کو شامل کریں گے۔ یہ خبر مزید آگے جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہی حالات ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم بھی تبدیلی چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں اپنے ملک کو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ حالات ہیں جو ایک نہ ایک دن ہم کو بھی کرنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیٹھے بٹھائے کبھی ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو خبر کو شامل کرتے ہیں برازیل سے۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کے ہزاروں حامیوں نے اتوار کو ملک کے دارالحکومت میں کانگریس، سپریم کورٹ اور صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ برازیل کے موجودہ صدر لالا ڈی سلوا نے واقعے کو غیر معمولی گردانتے ہوئے اسے جنونی فسطائیوں کی کارروائی قرار دیا اور اعلان کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی۔ اتوار کو صدر لالا ڈی سلوا نے ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل گارڈ کو ملکی دارالحکومت میں امن و امان بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی اور کئی گھنٹوں کے ہنگاموں اور جھڑپوں کے بعد صورتحال معمول پر آ سکی۔ صدر لولا نے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کانگریس پر حملے کی وجہ سیکیورٹی فورسز کی نااہلی یا بدنیتی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس افسران مظاہرین کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ برازیل کی ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاری کردہ تصاویر میں چند پولیس افسران کو مظاہرین کے ساتھ کہکے لگاتے اور تصویریں کھنچاتے دیکھا گیا ہے۔ تاہم صدر جائر بولسونارو، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر اور امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود ہیں، اس حملے کی مذمت کی ہے اور مظاہرین کو اکسانے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ واضح رہے کہ جائر بولسونارو نے حالیہ انتخابات کا نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ برازیل کے جھنڈے کے زرد اور سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنے حملہ آوروں نے ملک کی ان عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا جن کو اہم جمہوری علامات مانا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں برازیل کے۔ برازیل کے حالات جو اس وقت ہیں، جہاں پر انتخابات ہوئے اور انتخابات متنازع ہوئے، ہارنے والے امیدوار نے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، جہاں پر ان کے حامیوں نے سپریم کورٹ سمیت مختلف جگہوں پر دعویٰ بولا۔ یہی حالات ہمارے ملک کے ہیں۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریاست ہو، اس میں امن کا واحد اور ایک ہی راستہ ہے اور امن انتخابات، صاف اور شفاف انتخابات۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک جیسے کہ ہمارا ملک ہے، ایسے ممالک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے نیوٹرلز نے کبھی صاف اور شفاف انتخابات ہونے ہی نہیں دیے، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جیسا کہ برازیل میں ہو رہا ہے۔ وہاں پر لوگ باہر آئے، انہوں نے ہنگامے کیے۔ یہی ہمارے ملک میں ہونا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کرواؤ اور ملک کو آگے لے کر چلو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ برازیل میں انتخابات ہوئے، وہ تاریخ کے متنازع ترین انتخابات تھے۔ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے اکتوبر 2022 میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے جائر بولسونارو کے اور ان کے حریف بائیں بازو کی لولا ڈی سلوا کے درمیان صدارتی انتخابات میں سخت مقابلہ ہوا تھا۔ لولا ڈی سلوا 20 سال پہلے تبدیلی کے وعدے کے ساتھ برازیل میں برسر اقتدار آئے تھے۔ 2003 سے 2007 تک صدر بھی رہے۔ بعد میں کرپشن کے الزامات میں انہیں سزائیں ہوئی اور 2018 کے انتخابات میں نااہل قرار پائے۔ انہیں جیل جانا پڑا، تاہم بعد میں تمام الزامات منسوخ کر دیے گئے۔ اب اگر آپ اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے نہیں ملتی؟ ہمارے اس وقت جو بھی برسر اقتدار بیٹھے ہیں، کیا ان کے اوپر مقدمات نہیں بنے؟ کیا ان کو جیل کا راستہ نہیں دکھایا گیا؟ مکمل صورتحال، حالات، سب کچھ برازیل اور پاکستان کی اس ٹائم سیم ہے۔ ایک نااہل طبقے کو، ایک نااہل ٹولے کو اٹھا کر حکمران بنایا گیا۔ برازیل میں بھی ایسے ہی وہ شخص جس کو کرپشن کے الزامات میں جیل بھیجا گیا تھا، اس کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر دوبارہ صدر بنایا گیا، جس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ پاکستان اور برازیل کے حالات اس وقت ایک جیسے ہیں۔ جیسے وہاں پر کرپشن کے الزامات میں ایک شخص کو اٹھا کر صدر بنایا گیا، ویسے ہی ہمارے ایک کرپٹ ٹولے کو، ہمارے تو پورے کے پورے ٹولے کو، پورے کرپٹ خاندان کو اٹھا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ پورا خاندان ہی ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور وہی باتیں اب ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کو بد امنی سے بچائے، اللہ ہمارے ملک میں امن برقرار رکھے۔ لیکن جو مقتدر حلقے ہیں، وہ حلقے جن کے پاس اصل طاقت ہے، اگر انہوں نے ان حالات کو نہ روکا اور پرامن صاف شفاف الیکشن کی طرف ملک کو نہ لے کر گئے، تو خدا نخواستہ
برازیل والے حالات ہی ہمارے ملک میں ہونے والے ہیں، کیونکہ اس وقت آٹے کی جو لائنیں لگ رہی ہیں، آٹے کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں، اللہ پناہ دے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہیں، باتیں تو بہت ہیں کرنے کو۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔